نجات کون چاہتا ہے؟ تابعین نے پٹی میں قید ہاتھ کو دل کے قریب رکھ کر خود سے سرگوشی کی۔ تو بس مجھے ایک دفعہ بتا دیں تجھے آنا ہے یا نہیں آنا؟ ارتضیٰ نے کال ریسیو کی تو عریش کی آواز سنائی دی۔ نکاح تیرا کل ہے اور تو مجھے آج بلانے کی بات کر رہا ہے، وہ بھی 2 گھنٹے پہلے۔ ارتضیٰ نے اس کو گھرکا۔ یار یہ مائرہ کا کچھ سمجھ میں نہیں آتا، پتہ نہیں کون سے ارمان نکالنے اسے اپنے اکلوتے بھائی کے۔ اپنی نند اور سہیلیوں کو لے کر آئی ہوئی ہے، خوب ڈھول پیٹا جا رہا ہے، گانے گائے جا رہے ہیں، مہندیاں لگ رہی ہیں، پتہ نہیں میرے گھر کو کیا چڑیا گھر بنایا ہوا ہے۔ عریش کی نفاست پسند طبیعت پر یہ سب گراں گزر رہا تھا، مگر وہ ماہرہ کی خوشی دیکھ کر چپ تھا۔ سڑے ہوئے انسان یہی تو یادگار لمحات ہوتے ہیں جن کو ساری عمر سوچ کر بندہ خوش ہوتا ہے۔ اور بیٹا ڈھول کی تو ٹینشن نہیں لے، وہ تو ہانی کی مما زور روز بچایا کرے گی، اب دن رات تیرے سر پر۔ ارتضیٰ نے ہنستے ہوئے عریش کو چھیڑا۔ شرم کر، وہ ہونے والی بھابھی ہے تیری۔ عریش نے خود کو بھی اس کی بات پر ہنسی آئی، لیکن اسے شرم دلانا فرض سمجھا۔ اوکے ہانی کے ابا، تیرے کہنے پہ میں تھوڑی شرم کر لیتا ہوں، ارتضیٰ نے اس پر احسان کرنے والے انداز میں کہا۔ تو یہ بتا آ رہا ہے کہ نہیں؟ عریش نے دوبارہ پوچھا، جبکہ وہ جانتا تھا اس کے لیے اس وقت آنا تھوڑا مشکل ہوگا۔ انتظار مت کرنا، پکا نہیں ہے، کوشش کرتا ہوں، ارتضیٰ کی طرف سے جواب آیا۔ کل میں تیرا انتظار کروں گا، تجھے کوشش نہیں کرنی، پکا آنا ہے۔ عریش سمجھ گیا اس کا آنا مشکل ہے، اس لیے خدا حافظ کہہ کر فون بند کیا اور موبائل پاکٹ میں رکھا۔ ڈیڈ یہ ہانی کے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ سب آنٹیاں ڈرونی آواز میں زور سے رو رہی ہیں، ہانی کو ڈر لگ رہا ہے۔ ایک آنٹی بیٹھی ہوئی سب کے ہاتھ بھی گندے کر رہی ہیں اور ہانی کی مما کے ہاتھ بھی گندے کر دیے۔ اب ہانی کیا کرے؟ ہانی نے باہر کی پوری رپورٹ عریش کو دی۔ میری جان آپ کچھ نہیں کریں، بس اپنے ڈیڈ کے پاس بیٹھے رہیں، وہ سب خوش ہو رہی ہیں، رو نہیں رہی بلکہ گانے گا رہی ہیں، اس پہ ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ اور وہ آنٹی ہاتھ گندے نہیں کر رہی بلکہ مہندی لگا رہی ہیں، مہندی بھی جب ہی لگاتے ہیں جب کوئی بہت خوش ہوتا ہے۔ عریش نے حیران پریشان ہانی کو اس کی سوچ کے مطابق سمجھانا چاہا۔ تو ڈیڈ ہم دونوں بھی خوش ہیں، چلے ہم دونوں بھی گانے گاتے ہیں اور مہندی لگواتے ہیں۔ ہانی کی بات پر عریش کو ہنسی آ گئی۔ نہیں چندا، اس طرح صرف لڑکیاں خوش ہوتی ہیں، ہم دونوں بوائز ہیں اور بوائز مہندی نہیں لگاتے، عریش نے ہانی کو سمجھایا۔ ڈیڈ ہانی آپ کو ایک سیکرٹ بتائے؟ ہانی نے رازدارانہ طریقے سے عریش کو کہا تو عریش نے اس کو گود میں اٹھایا۔ جلدی سے بتاؤ، ہانی سے بھی زیادہ رازدارانہ طریقے سے عریش نے اس سے کہا۔ یہ مہندی کی اسمیل بہت بری ہوتی ہے جو کہ ہانی کے مما کے پاس سے آ رہی ہے، اس لیے آج ہانی اپنی مما کے پاس نہیں سوئے گا بلکہ ہانی آپ کے پاس سوئے گا۔ ہانی نے عریش کے کان میں اپنا سیکرٹ بتایا۔ اب ایک سیکرٹ میں ہانی کو بتاؤں؟ عریش نے اس کے گال چومتے ہوئے کہا، جس پر ہانی نے آئی برو جھکا کر بڑے اسٹائل سے سوالیہ انداز میں اس سے پوچھا۔ اب ہانی ڈیری ڈیڈ کے پاس سویا کرے گی، عریش نے ہانی کے کان میں بتایا۔ پھر ہانی کی مما کا کیا ہوگا؟ انہیں اکیلے ڈر لگے گا۔ ہانی کو اب مشل کی فکر ہونے لگی۔ ہم دونوں ہانی کی مما کو بھی اسی بیڈ روم میں اپنے پاس سلا لیا کریں گے۔ عریش کے مسئلہ حل کرنے پر ہانی خوش ہو گیا اور ایسی باتیں کرتے کرتے سو گیا۔ عریش نے اس کو بیڈ پر لٹایا، اب اس کا مشل کو دیکھنے کا دل کرنے لگا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ مائرہ نے بڑی اماں دادی بن کر ویلن ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے 24 گھنٹے کے لیے مشل کا اس سے پردہ کرا دیا تھا اور اس پر ظلم آقا نے مائرہ کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ عریش کو ایک ترتیب سوجی، اس نے سیل فون سے مشل کا نمبر ملایا۔ مشل جو کہ کافی دیر سے پیلے جوڑے میں ہاتھوں پر مہندی لگائے مائیوں کی دلہن بنی بیٹھی تھی، اس کے نہ کرنے پر بھی مائرہ نے اس کی ایک نہیں سنی تھی بلکہ اس کے لیے مائیوں کا ڈریس بھی خود لے کر آئی تھی اور مشل کے منع کرنے کے باوجود اس کے دونوں ہاتھوں پر بھر بھر کی مہندی بھی لگوائی تھی۔ ہال میں 8-10 لڑکیاں موجود تھیں جو کہ گانوں میں اور مہندی لگوانے میں مصروف تھیں۔ سعیدہ یعنی نوکرانی کچن کا کام چھوڑ کر ان کی خوشیوں میں بھرپور حصہ لیتے ہوئے خود بھی مہندی لگوانے بیٹھ گئی تھی، جس پر آقا اسے گھور کر رہ گئی۔ مگر آج وہ بہت خوش تھی، اس لیے کسی نوکر کی شامت نہیں آ رہی تھی۔ ایک خوشی تو یہ تھی کہ ان کی بہن کی بیٹی، جس کو انہوں نے ہمیشہ اپنی بیٹی سمجھا، کل وہ اپنے گھر کی ہو جائے گی۔ عریش نے مشل کا انتخاب کیا تھا اور مشل نے مشکل سے عریش کے حق میں رضامندی دی۔ وہ مشل کے اس فیصلے سے خوش تھی اور دوسری خوشی آقا کو اس بات کی تھی کہ آج 3 سال بعد فرید، آقا کا بیٹا، دبئی سے پاکستان ان کے پاس آیا تھا۔ فرید کو دیکھ کر مشل بہت خوش ہوئی تھی۔ فرید نے بھی پرانے سارے گلے شکوے بھلا کر بڑے بھائیوں کی طرح مشل کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے ڈھیر ساری دعائیں دیں۔ مشل لڑکیوں میں گھری ہوئی بیٹھی تھی، اس کا موبائل بجنے لگا۔ ہاتھوں میں لگی ہوئی مہندی اب سوکھ چکی تھی، اس لیے کال ریسیو کر کے وہ اٹھ کر گھر کے اس کونے میں چلی گئی
جہاں گانے اور شور کی آواز نہیں آ رہی تھی تاکہ وہ عریش کی بات سن سکے۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا تھا جو وہ کال کر رہا تھا۔ ہیلو عریش، خیریت ہے؟ کال ریسیو کرتے ہی مشل نے پوچھا۔ آپ کو کچھ یاد بھی ہے کہ آپ کا ایک عدد بیٹا بھی ہے؟ چلیں، شوہر تو میں آپ کا کل بنوں گا تو کل سے ہی آپ پر میری ڈیوٹی مسلط ہوگی، مگر آپ کو ہانی کی فکر ہے کہ اس نے کھانا کھایا کہ نہیں؟ بس آپ اپنے انجوائمنٹ میں لگی ہیں۔ عریش اسے سخت لہجے میں سنا رہا تھا جس پر مشل کا دل ڈوبے جا رہا تھا۔ آپ ایسے کیوں بات کر رہے ہیں عریش؟ مائرہ مجھے اٹھنے نہیں دے رہی تھی اور ہانی مجھے کافی دیر سے نظر نہیں آ رہا، میں اس کا سوچ رہی تھی کہ وہ کہاں گیا۔ مشل فوراً اپنی صفائی دیتے ہوئے عریش کو بتانے لگی۔ آپ اسی وقت میرے بیڈ روم میں آئے۔ مشل کو عریش کی غصے میں بھری آواز سنائی دی۔ مگر عریش، وہ آقا اور مائرہ۔ عریش کا غصے بھرا لہجہ دے کر وہ اپنا جملہ مکمل نہیں کر سکی۔ ٹھیک ہے، آپ وہیں رکے، میں آتا ہوں آپ کے پاس۔ عریش کی دھمکی سن کر وہ گھبرا کے اس لیے فوراً بول اٹھی، نہیں پلیز، میں آ رہی ہوں۔ کال کاٹ کر وہ عریش کے کمرے میں جانے لگی۔ عریش نے مسکرا کر سیل فون ٹیبل پر رکھا اور اپنی ایکٹنگ پر خود کو داد دی۔ کمرے کا دروازہ ہلکے سے ناک ہوا تو عریش نے اپنے فیس ایکسپریشن سنجیدہ کر لیا اور روم کا دروازہ کھولا تو سامنے مشل کو کھڑا پایا۔ ایک لمحے کے لیے عریش مشل کو دیکھ کر مبہوت سا ہو گیا۔ پیلے رنگ کے جوڑے میک اپ سے آری چہرہ، وہ ہمیشہ سادہ رہتی تھی مگر آج سادگی نے بھی اس کا حسن عریش کے دل پر قیامت ڈھا رہا تھا۔ اتنی زور سے دروازہ ناک کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب کھڑی کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہے، اندر آئیں۔ مشل عریش کو حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ آج اسے کیا ہوا ہے، اس نے تو دروازہ بہت ہلکے سے ناک کیا تھا۔ چپ کر کے چلتی ہوئی مشل روم کے اندر آئی۔ یہ دروازہ کون بند کرے گا؟ کیا پوری دنیا کو تماشا دکھانا ہے آپ نے؟ عریش کی بات پر دوبارہ مشل نے عریش کو ایک نظر دیکھا اور مڑ کر دوبارہ گئی اور دروازہ بند کر کے اس کے پاس آئی۔ آپ کو اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے عریش مجھ پر؟ سوتے ہوئے ہانی پر مشل نے ایک نظر ڈال کر عریش سے پوچھا۔ غصہ نہیں کروں تو پیار کروں آپ سے؟ کوئی فکر ہے، کوئی احساس ہے آپ کو؟ دوسروں کے آنے پر بالکل لاپرواہ بنی ہوئی ہیں آپ۔ میں یہاں پر اتنی دیر سے بھوکا بیٹھا ہوں، ہانی مما کو یاد کر کے بھوکا سو گیا، مگر مما کو تو فرصت ہی نہیں ہے ڈھول تماشوں سے اور مہندی لگوانے سے۔ عریش کے ڈانٹنے کی دیر تھی، مشل نے مہندی والے ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا، جس پر ایک لمحے کے لیے عریش بوکھلا گیا۔ مشل آئی ایم سوری، میں مذاق کر رہا تھا، اس طرح سے مت روئیں پلیز۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ چہرے پر سے ہٹاتے ہوئے کہنے لگا۔ مائرہ اور آقا بالکل بھی نہیں اٹھنے دے رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ مائیوں کی دلہنوں آج کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاؤ۔ میں سمجھی آپ نے اور ہانی نے کھانا کھا لیا ہوگا۔ مشل اب سسکتے ہوئے اپنی صفائیاں دے رہی تھی جس پر عریش کو اپنے اوپر ہی غصہ آنے لگا۔ وہ سامنے رکھے ٹیشو سے مشل کا چہرہ صاف کرنے لگا۔ کھانا میں اور ہانی دونوں کھا چکے ہیں، آپ کا دل تو بالکل ننھی چڑیا جیسا ہے۔ میں مذاق کر رہا تھا آپ سے، مجھے معلوم نہیں تھا آپ میرا اس طرح کرنے پر رو جائیں گی۔ بالکل گدھا ہوں میں جو اپنی اتنی پیاری سی مائیوں کی دلہن کو رلا دیا۔ آئی ایم سوری۔ وہ مشل کے دونوں کندھے تھامے نرمی سے بول رہا تھا۔ آپ بار بار سوری نہیں بولے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ دوسری بار عریش کے سوری کہنے پر مشل بول اٹھی، اور آپ مجھے بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ عریش اس کا منفرد سا حسن اپنی آنکھوں میں اتارتے ہوئے بے ساختہ بولا، جس پر نظر اٹھا کر مشل نے ایک دم اس کو دیکھا۔ میرا مطلب ہے اچھی تو شروع دن سے ہی لگی تھی، مگر آج اور زیادہ لگ رہی ہیں۔ مشل کے ایک دم دیکھنے پر وہ وضاحت دیتے ہوئے بولا، جس پر مشل کے چہرے پر ہلکی سی مسکان آئی اور عریش مسکرا دیا۔ ابھی کوئی بھی آ سکتا ہے، اب مجھے جانا چاہیے، مشل کہتے ہوئے دروازے کے بجائے ہانی کی طرف بڑھی۔ ہانی کو آج یہیں سونے دے میرے پاس، مشل کا ارادہ بھانپ کر عریش ایک دم بولا۔ ہانی سوتے میں آپ کو پریشان کرے گا اور مجھے اس کے بنا نیند نہیں آئے گی۔ دوسرا جملہ بول کر اس کا دل ڈرا کہیں عریش کو کچھ برا ہی نہ لگ جائے۔ اوکے، پھر آپ ہانی کو اپنے پاس سلا لیں تاکہ آج آپ کی نیند پوری ہو جائے۔ عریش کو بولنے پر مشل کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ ہانی کو گود میں اٹھا کر بنا کچھ کہے عریش کے روم سے چلی گئی۔ مزمل اور تابی دونوں ہی ڈرائنگ روم میں موجود تھے، دونوں کو ہی وحاج نے وہاں پر بلایا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وحاج بھی ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ آپ نے بلایا سر؟ ارتضیٰ نے وحاج کے آنے پر کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بیٹھو، تم دونوں سے ضروری بات کرنی تھی، وہ اس نے صوفے پر براجمان ہوتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں وحاج کے بولنے کا انتظار کرنے لگے۔ میں وہ انسان ہوں جو بہت سوچ سمجھ کر کوئی فیصلہ کرے یا قدم اٹھائے، مگر اس سٹیج پر آ کر میں اپنی بیٹی کی وجہ سے بے بس ہو گیا ہوں۔ مجھے تمہارے اسٹیٹس یا بیک گراؤنڈ سے کوئی سروکار نہیں،
تعبیر میری اکلوتی بیٹی اور مجھے بہت عزیز ہے، ایک باپ ہونے کے ناطے میں تم سے امید رکھوں گا تم تعبیر کو اپنے ساتھ آگے زندگی میں خوش رکھو گے۔ وحاج نے ارتضیٰ کو دیکھ کر اپنی بات مکمل کی۔ وہ بیٹی کے آگے اتنا مجبور نہیں تھا کیونکہ وہ اسی میں اس کا فائدہ تھا۔ مزمل اب اس کا رائٹ ہینڈ بن چکا تھا اور کافی شاطر بھی تھا، اس کے اصل کاروبار سے جانکاری رکھتا تھا، اس لیے اس کو داماد بناتے ہوئے وحاج کو کوئی قباحت بھی محسوس نہیں ہوئی۔ سر، تعبیر کی اہمیت میری زندگی میں بہت معنی رکھتی ہے، جیسے آپ کی بیٹی آپ کے لیے عزیز ہے ویسے ہی تعبیر مجھے بہت عزیز ہے۔ آپ اس بات کی طرف سے بے فکر ہو جائیں، تعبیر کو میں بہت خوش رکھوں گا، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ اس وقت ارتضیٰ جو بھی کچھ کہا تھا وہ مزمل نہیں بلکہ ارتضیٰ بن کر ہی کہا تھا اور سچے دل سے کہا تھا۔ تعبیر اٹھ کر وحاج صدیقی کے پاس آئی تو اس نے اپنی بیٹی کو گلے لگایا۔ تھینک یو بابا، تعبیر نے وحاج کے گلے لگ کر کہا۔ خوش ہو؟ وحاج صدیقی نے اپنی بیٹی کے چہرے کو دیکھ کر پوچھا، جس پر خوشی کے رنگ نمایاں تھے۔ بہت زیادہ۔ تعبیر کے جواب پر وحاج صدیقی کے دل میں بھی اطمینان ٹھہر گیا، اس کی بیٹی بھی خوش تھی اور گھاٹے کا سودا اس نے بھی نہیں کیا تھا۔ میرے خیال میں نیکسٹ ویکینڈ انگیجمنٹ کی تقریب رکھ لیتے ہیں اور وحاج صدیقی کی بیٹی کی منگنی کی تقریب ایسی ہوگی جو دنیا دیکھے گی۔ وحاج صدیقی کے لہجے میں تفکر چھلک رہا تھا، اس نے تعبیر کی پیشانی چوم کر کہا۔ تعبیر نے مسکرا کر وحاج کے بعد مزمل کو دیکھا، وہ بھی تعبیر کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ یقیناً آج کے دن کا آغاز ان کے لیے اچھا تھا، مگر کل رات کیا انجام ہونا ہے اس سے وہ تینوں بے خبر تھے۔ آج اریش اور مشل کا نکاح تھا۔ نکاح کی تقریب گھر میں سادگی سے منعقد کی گئی تھی، مگر سادگی کے باوجود اریش کی خواہش اور مائرہ کی ضد پر مشل لاکھ منع کرنے کے باوجود اسے پارلر تیار ہونے جانا پڑا، جبکہ اریش اپنے اور ہانی کے لیے ایک جیسے ڈیزائن کے سیم کلر کے کرتے لایا تھا۔ دونوں نے وہی زیب تن کیے ہوئے تھے۔ اریش اس کرتے میں جتنا ہینڈسم لگ رہا تھا، ہانی اس کرتے میں اتنا ہی کیوٹ لگ رہا تھا۔ اریش کی پسند کے ڈریس میں مہارت سے کیے گئے میک اپ نے مشل کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اریش کی نگاہیں بار بار بھٹک کر اس کے چہرے پر ٹھہر رہی تھی۔ وہی ہانی کا یہی حال تھا کہ وہ مشل کے پارلر سے آنے کے بعد ٹکٹکی باندھے مشل کو ہی دیکھے جا رہا تھا اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر گلاب کی پتیاں لا کر اس کے اوپر نچھاور کر رہا تھا۔ وہ مائرہ کے دونوں بیٹوں اور ہر آنے والے مہمان کو فخریہ بتا رہا تھا، ہانی کی مما ایک فیری ہیں۔ تم نے تو آج باپ بیٹے دونوں کو اپنا دیوانہ کیا ہوا ہے۔ ہانی کی تو خیر تم ماں ہو، ذرا اریش کی حالت دیکھو، یہ 5واں چکر ہے اس کا اس کمرے میں۔ مائرہ نے مشل کے کان میں سرگوشی کی تو مشل کا سر اور بھی جھک گیا۔ جینٹس ہال میں موجود تھے، ان میں زیادہ تر اریش کے آفس کولیگ، شیراز، مائرہ کا شوہر فرید اور نکاح سے 5 منٹ پہلے ارتضیٰ آیا تھا۔ وہ زیادہ تر پارٹیز اور ایسے ایونٹ کو اوائڈ کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ارتضیٰ تو سائرہ اور مائرہ کو جانتا تھا، مگر وہ دونوں ارتضیٰ کو نہیں جانتی تھیں۔ اریش اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ ارتضیٰ نے اس کو گلے لگا کر مبارکباد دی۔ ارتضیٰ وہاں سے ضروری کام کا کہہ کر اریش کے پاس آیا تھا۔ اب تم بھی اپنی والی کو حقیقت بتا کر میری طرح کارنامہ انجام دے دو۔ اریش نے ارتضیٰ کو نیک صلاح سے نوازا تو ارتضیٰ نے ایک آئی برو اچکا کر اس کو دیکھا۔ جو کارنامہ تو نے 28 سالہ بڈھے کھڑے ہو کر انجام دیا ہے، وہ میں 9 سال کی عمر میں انجام دے چکا ہوں۔ ویسے بیٹا کیوٹ ہے تیرا، ماشاءاللہ۔ ارتضیٰ نے مائرہ کے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے ہانی کو دیکھ کر کہا، جس پر اریش مسکرایا۔ اور اس کی مما بھی بہت کیوٹ ہے، آ ملواتا ہوں، اریش نے اٹھتے ہوئے کہا۔ یہ بول تیرا خود کا دل بے قرار ہو رہا ہے ہانی کی مما دیکھنے کے لیے، ارتضیٰ نے اٹھتے ہوئے شرارت سے اریش کو دیکھ کر کہا، جس پر اریش ہنسا۔ چل اسی بہانے ہی صحیح تو میرے کام تو آ جا۔ ان دونوں نے ڈرائنگ روم کی طرف قدم بڑھائے، جہاں پر خواتین کے بیچ میں مشل بیٹھی ہوئی ٹی پنک کلر کے لہنگے میں وہ تھوڑی کنفیوز لگ رہی تھی۔ اریش نے مائرہ سے کہہ کر اسے اپنے پاس بلوایا۔ ان سے ملیں مشل، یہ میرے فرینڈ ہے ارتضیٰ جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، اور ارتضیٰ یہ ہیں ہانی کی مما پلس اریش کی وائف۔ اریش کے تعارف پر وہ تینوں مسکرا دیے۔ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر، چند دن پہلے ہی اریش نے آپ کا ذکر کیا تھا، مشل نے مسکرا کر کہا۔ بہت شکریہ بھابھی، آپ سے بھی مل کر بہت اچھا لگا۔ یہ تو جب کال کرتا تھا آپ ہی کا ذکر کرتا تھا، آپ کے بارے میں جتنا سنا اس سے بڑھ کر آپ کو پایا۔ ارتضیٰ کے بولنے پر جہاں اریش نے اس کو گھورا وہیں مشل جھیم گئی۔ ارتضیٰ کی نگاہ اچانک سے سامنے آتی ہوئی لڑکی پر پڑی تو اس کی ہنسی وہیں تھم گئی۔ ایکسکیوز می، ایک ارجنٹ کال کرنا ہے مجھے۔ ارتضیٰ فوراً مڑا اور لمبے لمبے ڈگ بھر کر اریش کے گھر سے باہر نکل گیا۔
تعبیر آج بہت خوش تھی. آج صبح ہی جو خبر اس کو وہاج کی طرف سے ملی تھی اس کو اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا. اس کو لگتا تھا کہ وہاج کو مزمل کے لیے منانا ایک بہت مشکل مرحلہ ہوگا، مگر وہاج کا اتنی جلدی مان جانا یہ ایک بہت بڑا معرکہ تھا جو کہ وہ بغیر کسی مشکل کے انجام دے چکی تھی. اس کی سوچوں کا محور اچانک موبائل کی بجنے والی بیل نے توڑا. تعبیر نے مسکرا کر نشا کی کال ریسیو کی. کیسی ہو؟ تعبیر نے نشا سے پوچھا. ارے واہ بھئی، آج تو بڑی چہکتی ہوئی آواز میں پوچھا جا رہا ہے، کیا کوئی خوشخبری ملی ہے آج؟ نشا نے مسکراتے ہوئے پوچھا. خوشخبری نہیں، بہت بڑی خوشخبری، تم بوجھو. تعبیر نے کھلے ہوئے بالوں کو شولڈر پر ایک طرف ڈالتے ہوئے کہا. کیا تمہارے پاپا مزمل کے لیے ایگری ہو گئے؟ نشا نے مذاق میں کہا، جس پر تعبیر خود بھی ہنس دی. بالکل صحیح اندازہ لگایا تم نے، تعبیر نے مسکراتے ہوئے کہا. نشا یونیورسٹی کی اس کی ایک اکلوتی ایسی فرینڈ تھی جس سے اس نے مزمل کے بارے میں شیئر کیا تھا. نشا نے اس کو حقیقت کا علم دیا تھا کہ تمہارے بابا کبھی بھی اس رشتے کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، کیونکہ اسٹیٹس کا فرق بہت معنی رکھتا ہے. جس فیملی سے وہ دونوں بلونگ کرتی تھیں. تعبیر کو یہ بات نشا کے سمجھانے سے پہلے بھی پتا تھی، مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتی، اپنے دل کو نہیں سمجھا سکتی تھی. واقعی زبردست یار، یہ معجزہ ہوا کیسے آخر؟ نشا نے چیخ کر کہا، پھر اپنے آمنے سامنے دیکھ کر اپنی ایکسائٹمنٹ کم کر دی. پوری تفصیل بتاؤں گی، مگر یونیورسٹی میں آ کر یہ بتاؤ تم کہاں پر ہو، اتنا شور کیوں ہو رہا ہے؟ تعبیر نے بیک گراؤنڈ کی آوازوں سے اندازہ لگایا کہ وہ کسی پبلک پلیس میں یا باہر ہے. ارے یار بتایا تو تھا، کل سے شیراز بھائی کے گھر آئی ہوئی ہوں. کتابوں میں سر دیے ہوئے بیزار ہو رہی تھی تو مائرہ بھابھی کے ساتھ یہاں آ گئی تھی ان کے بھائی کے نکاح میں. تعبیر قسم سے یار کیا بتاؤں، اتنی پیاری ہے مشل بھابھی، لگتا ہی نہیں کہ وہ 3 سالہ بچے کی ماں ہیں. نشا نے ادھر ادھر دیکھ کر آہستہ آواز میں کہا. ویسے ہی تعبیر کے روم کا دروازہ کھلا اور ارتضیٰ تعبیر کے روم میں آیا. اچھا تم پکس بھیجنا، میں بھی دیکھتی ہوں کیسی ہیں وہ. تعبیر نے ارتضیٰ کو دیکھ کر نشا سے کہا. ارتضیٰ چلتا ہوا تعبیر کے پاس آیا اور اس کا موبائل کان سے ہٹا کر اسکرین دیکھی، کال کاٹ کر موبائل بیڈ پر پھینکا. جب مزمل آپ کے پاس ہو تو آپ کا سارا دھیان صرف مزمل پر ہونا چاہیے. تعبیر کے شولڈر پر بالوں کو اپنے ہاتھ سے پیچھے کرتے ہوئے ارتضیٰ نے کہا. میں بائے ہی کہنے لگی تھی اسے. ویسے تم کہاں غائب تھے اتنی دیر سے تعبیر؟ تعبیر نے گھور کر اس سے پوچھا. آپ نے مس کیا مجھے؟ ارتضیٰ نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر پوچھا. ظاہری بات ہے میں ہی مس کروں گی، تم تو کرنے سے رہے. تعبیر اپنی رو میں بولے جا رہی تھی تب ارتضیٰ نے اچانک سے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے. تعبیر بدک کر پیچھے ہوئی. مزمل، تعبیر نے جھیم کر کہا اور روم سے جانے لگی. تب ارتضیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑا. کیا ہوا، ناراض ہو گئی؟ آپ کے مس کرنے پر میرا کس کرنا تو بنتا تھا نا. تعبیر کی نگاہیں ابھی بھی جھکی ہوئی تھیں. وہ اس کے ہونٹوں کو دیکھ کر بولا. ارتضیٰ کی بات پر دوبارہ تعبیر نے اس کو گھور کر دیکھا، جس پر ارتضیٰ مسکرایا. آپ پھر سے ناراض ہوگی تو دوبارہ کس کر کے بنانا پڑے گا. ارتضیٰ کے کہنے پر تعبیر نے اس کے سینے پر ہاتھ مار کر دھکا دیا. تم دن بدن بہت پھیلتے جا رہے ہو. تعبیر روم سے جانے لگی. اچھا بات تو سنیں، کہاں جا رہی ہیں؟ تعبیر کو روم سے نکلتا دیکھ کر ارتضیٰ نے اس سے پوچھا. ظاہری بات ہے اتنا ٹائم ہو گیا ہے، تم نے تو کھانا کھا لیا ہوگا، پر مجھے بھوک لگ رہی ہے. تعبیر نے اداس شکل بنا کر اسے دیکھ کر کہا. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا، اپنے ساتھ میرا بھی کھانا یہیں لے آئیں. ارتضیٰ نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا تو تعبیر روم سے چلی گئی. ارتضیٰ نے فوراً تعبیر کا موبائل ہاتھ میں لیا اور چیک کرنے لگا. اس وقت اریش اور مشل سے بات کرتے ہوئے اس نے نشا کو دیکھ لیا تھا. وہ تو شکر ہے نشا کی نظر اس پر نہیں پڑی، اس لیے وہ اریش کو بغیر کچھ کہے واپس چلا آیا. ارتضیٰ کا موبائل بجنے لگا تو اس نے تعبیر کا موبائل واپس رکھ کر اریش کی کال ریسیو کی. بہت ہی بے وفا مروت قسم کا انسان ہے تو، شرم نہیں آتی تجھے؟ میں بیوی سے باتوں میں مگن کیا ہوا تو بتائے بغیر ہی نکل گیا. کال ریسیو کرتے اریش کے شکوے شروع ہو گئے تھے. بیٹا اگر آج میں تیرے گھر سے نہیں نکلتا تو تیرے نکاح والے دن لازمی میرا نکاح ٹوٹ جاتا. یہ بتا یہ نشا کون ہے اور وہاں کیا کر رہی تھی؟ ارتضیٰ نے بیڈ پر لیٹے ہوئے اریش سے پوچھا، جبکہ اس کی نظر سامنے دروازے پر تھی جہاں سے تعبیر کو واپس آنا تھا. نشا کو تو کیسے جانتا ہے؟ وہ تو مائرہ کی نند ہے. اریش نے چونکتے ہوئے پوچھا. وہ میری والی کی فرینڈ ہے، اس لیے میں وہاں سے واپس آ گیا. ارتضیٰ نے وجہ بتائی. ارے یار یہ تو پھر بڑی گڑبڑ ہو گئی. اریش نے معاملے کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے کہا. گڑبڑ ابھی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے اب تجھے احتیاط سے کام لینا ہوگا اور اب فون رکھ، ورنہ ہانی کی ماما سمجھے گی تو اپنی گرل فرینڈ سے بات کر آئے اتنی رات کے.
ارتضا نے سیریس انداز میں مذاق کیا جس پر عریش ہنس پڑا۔ تو سدھرنے والی چیز نہیں، عریش نے کہتے ہوئے کال کاٹی اور اپنے روم کی طرف جانے لگا۔ عریش اپنے بیڈ روم میں آیا تو مشل نکاح والے ڈریس میں ہی سامنے صوفے پر بیٹھی ہوئی مسلسل انگلیاں چٹکانے میں مصروف تھی۔ عریش کے بیڈ روم میں آج مشل کے ساتھ ساتھ ایک سنگل چھوٹے سے بیڈ کا بھی اضافہ ہوا تھا۔ یہ تبدیلی مشل کی نگاہ سے چھپی نہیں رہ سکی۔ عریش چلتا ہوا مشل کے پاس آیا اور اس کے آگے اپنا ہاتھ بڑھایا جس سے تھام کر وہ کھڑی ہوئی۔ مشل کے ہاتھ میں ہلکی سی کپکپاہٹ عریش بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ ہانی بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا، آج ہانی کی مما آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری لگ رہی ہیں۔ عریش نے مشل کے سراپے کا بھرپور جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ اب کہ مشل نظریں نیچے جھکا گئی۔ آج عریش فرسٹ ٹائم مشل کو ہیوی میک اپ اور ہیوی کپڑوں میں دیکھ رہا تھا۔ جس سے وہ اس کے گھر میں شفٹ ہوئی تھی وہ عریش کو ہمیشہ سادہ ہی دیکھا تھا۔ ویسے تو سادگی میں بھی اس کا حسن عریش کے دل پر غضب ہی ڈھاتا تھا، مگر آج تو عریش بری طرح گھائل ہو چکا تھا۔ پہلے تو یہ بتائیں جناب ہمارا شہزادہ کہاں ہے؟ عریش نے روم میں نظر دوڑاتے ہوئے مشل سے پوچھا۔ وہ آقا اسے لے گئی تھیں، مشل نے نیچی نظریں جھکائی عریش کو جواب دیا۔ مگر کیوں؟ عریش کے پوچھنے پر مشل نے نظریں اٹھا کر عریش کو دیکھا تو وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ مشل نے دوبارہ نظریں جھکا لی۔ عریش اس کا ہاتھ تھام کر اسے بیڈ تک لایا۔ آپ بیٹھے میں آتا ہوں۔ عریش بولتا ہوا روم سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد مشل کی دھڑکنوں کی روانی میں کوئی کمی نہیں آئی کیونکہ اسے واپس آ جانا تھا۔ جب وہ آیا تو ہانی اس کی گود میں عریش نے سوئے ہوئے ہانی کو سنگل بیڈ پر لٹایا۔ مشل نے عریش کو دیکھا، وہ منہ سے تو کچھ نہیں بولی مگر آنکھوں میں تشکر لیے انداز سے اسے دیکھا۔ عریش چلتا ہوا مشل کے پاس آیا اور بیڈ پر بیٹھا۔ مشل، میں نے آپ کو اپنی زندگی میں ہانی کے ساتھ شامل کی ہے۔ میں ایسا نہیں چاہوں گا کہ آپ ہانی کو میری وجہ سے اگنور کر کے مجھ پر توجہ دیں۔ مجھے آپ کا ہانی کا ساتھ مل گیا، اب میرا فرض ہے کہ میں آپ دونوں کو پیار دوں، آپ دونوں کا خیال رکھوں۔ عریش نے مشل کا ہاتھ تھام کر کہا۔ آج ہم اپنی زندگی کی نئی شروعات کرنے جا رہے ہیں۔ آپ نے کیسے سوچا کہ یہ شروعات ہم ہانی کے بنا کریں گے؟ یہ آپ کا اور میرا ہی نہیں، ہانی کا بھی بیڈ روم ہے۔ میں نے آپ سے رشتہ اس لیے نہیں جوڑا کہ ہانی سے آپ دور ہو جائیں۔ مشل عریش کو دیکھے گئی اور سوچ رہی تھی کیا قسمت اس پر اتنی بھی مہربان ہو سکتی ہے۔ نروس عریش نے مشل کو سوالیہ نظروں سے دیکھا جس پر مشل نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ مشل نے سوچا تھا وہ اپنے اور عریش کے رشتے کے لیے اس سے کچھ ٹائم مانگے گی، مگر اب اسے لگ رہا تھا کہ عریش اتنا اچھا ہے، ٹائم مانگ کر اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ جب وہ اس کا اور ہانی کا اتنا خیال رکھتا ہے تو پھر مشل کیوں اس کے جائز حق سے اسے محروم کرے؟ مشل نے اپنا آپ عریش کو سونپنے کا فیصلہ کیا۔ آج یونیورسٹی جانا ضروری ہے آپ کو؟ ارتضا نے کار ڈرائیو کرتے ہوئے دوسری بار اس سے پوچھا۔ بتایا تو تھا آج لاسٹ پیپر ہے میرا۔ ارتضا کو اس کے یونیورسٹی جانے سے پرابلم ہرگز نہیں تھی، مگر اس کا نشا سے ملنا مناسب نہیں تھا کیونکہ کل رات جب وہ تعبیر کے روم میں آیا تھا تو وہ نشا سے پکس کا ذکر کر رہی تھی۔ اچھا ایسا ہے کہ جب تک آپ پیپر دے دیں میں اپنے دوست کی طرف جا رہا ہوں، جیسے ہی پیپر ختم ہو جائے فوراً کال کر دیجیے گا۔ ارتضا نے کچھ سوچتے ہوئے تعبیر سے کہا۔ خیریت تو ہے نا؟ تعبیر نے ارتضا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا کیونکہ اس نے مزمل کے منہ سے کبھی کسی دوست کا ذکر نہیں سنا تھا۔ ہاں خیریت ہے، اس کے ہاں ٹوئنس بیٹیاں ہوئی ہیں، تصویر بھیجی تھی، سوچا دیکھ کر آ جاؤں، اتنی کیوٹ بچی ہیں، دونوں بالکل ایک جیسی شکل کی۔ ارتضا نے ڈرائیو کرتے ہوئے تعبیر کو بتایا تو وہ مسکرا دی۔ ویسے بیبی گرل مجھے بھی بہت پسند ہے، آپ پیپر کے بعد سیریس ہو کر سوچیے ہوگا اس موضوع پر۔ ارتضا نے ڈرائیو کرتے ہوئے تعبیر کا ہاتھ تھام کر کہا۔ ہماری ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، تم زیادہ فری ہونے لگ گئے ہو۔ تعبیر اسے گھورتے ہوئے کہنے لگی۔ میں نے آپ سے سوچنے کا کہا ہے، ابھی کون سا مانگ رہا ہوں جو ایسے آنکھیں دکھا رہی ہیں آپ؟ ارتضا کے کہنے پر وہ ایک دم چیم گئی اور گاڑی سے باہر دیکھنے لگی، جبکہ ارتضا نے مسکراتے ہوئے کار یونیورسٹی کے باہر روکی۔ صبح مشل کی آنکھ کھلی تو اپنے برابر میں عریش کو سوتے پایا۔ ان دونوں کے درمیان میں ہانی لیٹا ہوا تھا۔ کل رات عریش نے مشل سے ڈھیر ساری باتیں کی، وعدے کیے جن پر مشل کا اعتبار کرنے کا دل چاہا۔ مشکل کی اجازت پر عریش نے حق استعمال کیا۔ سونے سے پہلے وہ سوتے ہوئے ہانی کو سنگل بیڈ پر اٹھا کر اپنے اور مشل کے درمیان لے آیا اور لیٹا دیا۔ مشل شاور لے کر نکلی تو عریش اور ہانی دونوں کو سوتے پایا۔ ان دونوں کو دیکھ کر وہ مسکرا دی۔ ہانی کو سوتا چھوڑ کر وہ عریش کے پاس اس کو اٹھانے کی نیت سے آئی۔ عریش صبح ہو گئی ہے، اٹھ جائیں، میں بریک فاسٹ ریڈی کرواتی ہوں۔ بالوں کو جوڑے کی شکل دیتے ہوئے وہ عریش کے قریب آئی
تو اس نے مشل کا ہاتھ کھینچ کر خود کے اوپر گرا لیا، جس پر مشل کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی کیونکہ عریش نے اپنا ہاتھ اس کے ہونٹوں پر رکھ دیا تھا۔ ہانی کی مما آرام سے، اگر تمہاری چیخ سن کر ہانی اٹھ گیا تو مجھے پھر رات کو ہانی کے سونے کے بعد موقع ملنا ہے، عریش نے کہتے ہوئے مشل کے وجود کو اپنی باہوں میں بھر کر بیڈ پر لٹایا اور مشل کے بال، جو کہ عریش کو مشل کو کھینچنے کے سبب کھل گئے تھے، انہیں پیچھے کرتے ہوئے اس کی گردن پر جھکا۔ عریش، میں نے آپ کو آفس جانے کے لیے اٹھایا ہے، دیر ہو رہی ہے، مشل نے ایک دم سٹ پٹا کر کہا۔ ایک عدد خوبصورت بیوی اور کیوٹ سا بیٹا جو کہ کل رات ہی مجھے ملے ہیں، میں پاگل لگ رہا ہوں جو آج آفس جاؤں گا، عریش نے اپنا چہرہ مشل کے قریب کر کے بولا اور اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ مگر تھوڑی دیر گزری تو ہانی آنکھیں مسلتا ہوا اٹھ بیٹھا تو عریش فوراً پیچھے ہٹا، مشل دوپٹہ صحیح کر کے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ واو، ہانی اور ہانی کی مما ڈیڈ کے روم میں کب آئے؟ ہانی نے حیرت سے ان دونوں کو اپنے قریب بیٹھا دیکھ کر پوچھا۔ میرے شہزادے، ہانی کے ڈیڈ اکیلے سوتے سوتے بور ہو گئی تھی، اس نے ہانی کو اور اس کی مما کو اپنے بیڈ روم میں لے آئے، عریش ہانی کو گود میں لے کر مشل کو دیکھتا ہوا بولا، جس پر مشل شرما کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلیں ہانی، جلدی سے ٹوتھ برش کریں اور منہ ہاتھ دھو کر آئیں، مشل نے ہانی کو عریش کی گود سے لیتے ہوئے کہا۔ کل ہانی کی مما بہت پیاری لگ رہی تھی، بالکل فیری کی طرح، ہانی اپنی مما سے بہت پیار کرتا ہے، معصوم سے ہانی نے مشل کے گال پر کس کر کے اپنی محبت کا یقین دلایا۔ ہانی کی مما بھی بہت پیار کرتی ہیں اپنی جان سے، مشل نے ہانی کے دونوں گالوں پر کس کر کے اسے واش روم بھیجا۔ عریش مسکرا کر اٹھتا ہوا مشل کے پاس آیا۔ کل ہانی کی مما واقعی فیری لگ رہی تھی اور ہانی کے ڈیڈ بھی اس کی مما سے بہت پیار کرتے ہیں، عریش ہانی کے سٹائل میں بولا اور ویسے ہی کس کر کے اپنی بھی محبت کا یقین دلایا۔ تعبیر ابھی پیپر دے کر فارغ ہوئی تھی تو مزمل کو کال کرنے کا سوچنے لگی، اچانک نشا تابی کو آواز دے کر کلاس روم سے اس کے پیچھے بھاگتی ہوئی آئی۔ کہاں جا رہی ہو بدتمیز، کل ادھوری بات بتا کر سسپینس پیدا کر دیا، جلدی بتاؤ تمہاری اور تمہارے باڈی گارڈ کی نیا کس پار لگی؟ نشا تابی کے قریب آ کر ایک سانس میں بولی، جس پر تعبیر اسے پوری تفصیل سنائی۔ واو، تو اس ہفتے تمہاری منگنی زبردست، نشا نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، ڈیسائیڈ تو یہی ہوا ہے، آج یا کل میں انگیجمنٹ کے لیے ڈریس لینے جاؤں گی، تعبیر نے مسکراتے ہوئے نشا کو اپنا پلان بتایا۔ کل مشل بھابی نے بہت پیارا ڈریس پہنا ہوا تھا، کلر تھوڑا ڈیفرنٹ دیکھ کر وہ بھی ٹرائی کرنا۔ نشا کے ہاتھ میں موبائل فون تھا، نشا مشل کے ڈریس کی تصویر تعبیر کو دکھانے لگی، تصویر دیکھ کر تعبیر کے چہرے پر مسکراہٹ ایک دم غائب ہوئی۔ ارتضیٰ، مشل کے برابر میں بیٹھے مسکراتے ہوئے عریش کی تصویر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر اس کو جھٹکا لگا۔ کیا بولا؟ ارتضیٰ؟ ارے نہیں، ارتضیٰ نہیں، یہ عریش بھائی ہیں، مائرہ بھابی کے بھائی، نشا نے تعبیر کی غلط فہمی دور کرتے ہوئے کہا۔ عریش؟ نہیں، میں یہ چہرہ کیسے بھول سکتی ہوں، یہ ارتضیٰ ہے، تعبیر نے حیرت سے کہا۔ ارے بھائی، یہ عریش بھائی ہیں، خیر یہ بتاؤ یہ ارتضیٰ کون ہے؟ نشا نے تعبیر سے پوچھا۔ ارتضیٰ وہ میرا، تعبیر کے موبائل بیچنے پر ان دونوں کی بات ادھوری رہ گئی۔ تعبیر نے کال ریسیو کی۔ کیا ہوا تعبیر، سب ٹھیک ہے؟ نشا نے اس کو غائب دماغ دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، مزمل آ کے اب مجھے چلنا چاہیے، تعبیر نے نشا سے کہا اور یونیورسٹی سے باہر چلی گئی۔ کیا ہوا میڈم، کہاں رہ گئی تھیں؟ ارتضیٰ نے کار میں بیٹھتے ہوئے تعبیر سے پوچھا۔ کہیں نہیں، بس نشا سے بات کر رہی تھی، تعبیر کی غائب دماغی وہ پہلے ہی نوٹ کر چکا تھا، نشا کے ذکر سے مطلب اس کا پورا سمجھ آ گیا تھا۔ کیسا ہوا پیپر؟ کار سٹارٹ کرنے کے بعد اس نے تعبیر کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، پیپر تو اچھا ہوا، تعبیر نے ارتضیٰ کو دیکھتے ہوئے کہا، پھر کار سے باہر دیکھنے لگی۔ یہ کہاں لے آئے؟ ارتضیٰ نے ریسٹورنٹ کے پاس کار روکی تو تعبیر نے اس کو دیکھ کر پوچھا۔ چلے آئیں لنچ کرتے ہیں، ارتضیٰ کہتا ہوا کار سے اترا تو تعبیر بھی اتر گئی۔ اب بتائیں کیا بات ہے؟ آرڈر کرنے کے بعد ارتضیٰ نے جانتی نظروں سے تعبیر کو دیکھا، وہ سمجھ گیا تعبیر اس وقت پریشان ہے، یقیناً اس کو کچھ نہ کچھ علم ہوا ہوگا۔ مزمل، تمہیں پتہ ہے ارتضیٰ کا اصلی نام عریش ہے؟ تعبیر نے ارتضیٰ کو دیکھ کر کہا، وہ چپ ہو کر اسے دیکھنے لگا، یعنی جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا؟ یہ ارتضیٰ کا یہاں کیا ذکر، اس کی کیسے یاد آ گئی آپ کو؟ ارتضیٰ نے ایسے ریئیکٹ کیا جیسے کوئی بہت معمولی بات ہو۔ وہ نشا کی بھابھی کا بھائی ہے اور اس کا اصل نام عریش ہے، وہ مجھ سے جھوٹ بول رہا تھا، پتہ نہیں کیا چکر ہے، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، تعبیر الجھتے ہوئے کہا۔
اگر وہ نشا کی بھابھی کا بھائی ہے اور ہریش ہے یا پھر ارتضیٰ یا جو بھی کوئی، اب اس بات کا آپ سے کیا تعلق ہے تعبیر؟ ارتضیٰ نے اس کو ریلیکس کرنے کے لیے کہا۔ اس وقت وہ کوئی بھی شوشہ افورڈ کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ ستار میمن کے بعد وہ ایسے ہی کسی موقع کے انتظار میں تھا کہ وہ ہاتھ صدیقی کو اس کے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑوا دے، اور وہ دن دور بھی نہیں تھا جب اس کا یہ مشن مکمل ہو جاتا۔ ایسے میں تعبیر کو ہریش کا پتہ چلنا، اس نے اکتا کر سوچا، تعلق کیسے نہیں ہے مزمل، میں اس کے نکاح میں تھی اور نکاح والی بات جھوٹ نہیں، تم نے خود مجھ سے کہا، تمہیں بابا نے بتایا، اب اس شخص کا ایک الگ نام ایک الگ روپ سامنے آیا ہے تو میرا حیران ہونا پریشان ہونا بنتا ہے۔ تعبیر نے ارتضیٰ کو دیکھتے ہوئے کہا، نکاح میں تھیں آپ مگر اب نہیں ہیں، اس کے بعد اس نے آپ کو کانٹیکٹ نہیں کیا تو یہ چیپٹر کلوز ہو گیا تعبیر۔ ارتضیٰ نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، اور اگر اس نے مجھے ڈائیورس نہ کی ہو، تمہیں یاد ہے وہ کتنی بری طرح میرے پیچھے پڑا تھا، مجھے خوف زدہ کر رہا تھا، پھر اچانک میرے کہنے پر اس نے اتنی آسانی سے مجھے ڈائیورس دی، کہیں کچھ گڑبڑ ہے مزمل؟ تعبیر سوچتے ہوئے بول رہی تھی۔ ارتضیٰ نے اس کو غور سے دیکھا۔ تعبیر، یہ بھی تو ہو سکتا ہے ہریش اور ارتضیٰ دو مختلف انسان ہوں اور ان دونوں کی آپس میں شکلیں ملتی ہوں۔ ارتضیٰ نے اس کا مائنڈ دوسری طرف ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی۔ مطلب تمہارا ایک شکل کے دو آدمی، ایسا فلموں میں ہوتا ہے مزمل؟ تعبیر کا دل نہیں مانا۔ ارے یار، میں دیکھ کر تو آیا ہوں آج اپنی آنکھوں سے دو ٹوئنس بیبیز کو۔ ارتضیٰ اس کو دیکھ کر بولا، میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی، یہ بات میں خود معلوم کر لوں گی۔ اس کی باتوں پر ارتضیٰ کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ اوکے میڈم، ابھی آپ ارتضیٰ اور ہریش کے چکر سے نکلیں اور اپنے مزمل کے بارے میں سوچیں۔ ارتضیٰ اور ہریش کا کیا چکر ہے میں معلوم کر لوں گا۔ ارتضیٰ نے تعبیر کو مطمئن کرنا چاہا تو وہ چپ کر کے مزمل کو دیکھنے لگی۔ کیا ہوا، اپنے مزمل پر اعتبار ہے نا؟ مزمل نے اس کے دیکھنے پر سوال کیا تو تعبیر نے اس بات میں سر ہلایا۔ ویٹر کھانا لے کر آیا۔ ارتضیٰ نے کھانے کے دوران اس کا دھیان دوسری باتوں میں لگا کر کافی حد تک ارتضیٰ اور ہریش کی طرف سے ہٹا دیا تھا۔ آقا، یہ فرید کیا کہہ رہا ہے، آپ ایسے سوچ بھی کیسے سکتی ہیں؟ مشل نے آقا کے پاس آ کر بولا۔ کیا سوچ لیا بھائی میں نے، مجھے بھی تو کچھ خبر ہو۔ آقا اپنے کپڑے سوٹ کیس میں رکھ رہی تھی، مشل کو دیکھ کر پوچھنے لگی، اب آپ ایسے انجان بننے کی ایکٹنگ نہیں کریں، میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ فرید کے ساتھ کہیں نہیں جا رہی۔ مشل نے ناراض لہجے میں آقا سے کہا، او ہو، اس بات کو لے کر تم مجھ سے ناراض ہو رہی ہو؟ ابھی فرید کو اور اس کی بیوی کو بھی میری ضرورت ہے۔ بیٹا، بنش کی طبیعت صحیح نہیں رہتی، بچہ نہیں سنبھلتا اس سے، اور میں کون سا ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں، چکر لگاؤں گی نا تمہارے پاس، ہانی کے لیے تو آنا پڑے گا، اس کے بنا میرا کون سا دل لگے گا۔ آقا نے مشل کو سمجھاتے ہوئے کہا، مجھے بھی تو آپ کی ضرورت ہے، میں کیسے رہوں گی بھلا؟ مشل آقا کے جانے کا سن کر اداس ہونے لگی۔ ارے لڑکی، عقل کے ناخن لو کچھ، شادی کے بعد اپنی ضرورتوں کا نہیں سوچتے، اب تمہارا شوہر ہے، بچہ ہے، انہیں تمہاری زیادہ ضرورت ہے، بس اب تمہیں ان دونوں کی ضرورت کا خیال رکھنا ہے، اور ہانی کا خیال تو تم رکھو گی، یہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اب تمہیں ہریش کا بھی خیال رکھنا ہے، وہ بہت اچھا بچہ ہے، میں ایسے ہی اسے پسند نہیں کرتی شروع سے ہی، اس کی ضروریات کا خیال رکھنا، کبھی شکایت کا موقع نہیں دینا، ایک اچھی ماں تو تم ہو ہی، ایک اچھی بیوی بھی ثابت ہونا، سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ آقا نے مشل کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، میں آپ کو بہت مس کروں گی۔ مشل کا دل بھر آیا تو وہ آقا کے گلے لگ کر رونے لگی۔ روم کا دروازہ کھلا تو فرید کے ساتھ ہریش بھی روم میں آیا۔ مشل اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی پیچھے ہٹی۔ بس اب تم رونا ٹال دینا آقا کے جانے کا، یہ میری بھی آقا ہے، کتنے سالوں سے تم ڈیرا جما کر بیٹھی ہو اور لاڈ اٹھوا رہی ہو، اب میری باری ہے لاڈ اٹھوانے کی۔ فرید نے آنسو صاف کرتے ہوئے مشل کو دیکھ کر کہا، جس پر ہریش اور آقا مسکرا دیے۔ فرید، آقا کو بس مہینے بھر کے لیے چھوڑ رہی ہوں، اس کے بعد تم انہیں واپس بھجوا دو گے، میں بتا رہی ہوں۔ مشل کو آقا کا اتنا اچانک جانا بالکل ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ اچھا میری بہنا، جیسے تمہاری مرضی، فرید نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ کل کتنے بجے کی فلائٹ ہے آپ لوگوں کی؟ ہریش نے فرید سے پوچھا۔ صبح 9 بجے کی ہے ہریش بھائی، اب آپ آئیے گا مشل اور ہانی کو لے کر ہمارے پاس، آپ کے پاس آ کر تو مجھے بہت اچھا لگا۔ فرید نے خلوص دل سے ہریش کو دعوت دی۔ کیوں نہیں، ہم لوگ بھی ضرور آئیں گے، اب آپ لوگوں کو بھی ریسٹ کرنا چاہیے، صبح جلدی اٹھنا ہوگا، ہریش نے گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے کہا۔ مشل اور ہریش روم سے باہر نکل کر اپنے بیڈ روم میں جانے لگے۔ ہریش نے مشل کا ہاتھ تھاما اور اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ کس بات پر رونا آ رہا ہے تمہیں؟ ہریش نے مشل کا چہرہ تھامتے ہوئے پوچھا۔
آقا چلی گئی یہ سوچ کر میرا دل اداس ہو رہا ہے، مشل نے رونے کی وجہ بتائی۔ اور تمہیں اس طرح دیکھ کر میرا دل اداس ہو رہا ہے، پلیز اپنی آنکھوں کے ساتھ ساتھ ہانی کے ڈیڈ پر بھی رحم کرو، عریش نے اس کی آنکھیں چومتے ہوئے کہا تو مشل مسکرا دی۔ ڈیڈ کا بیٹا کہاں پر ہے؟ مشل نے عریش سے ہانی کا پوچھا۔ بیڈ روم میں ہے، ابھی کارٹون لگا کر دیا تو صاحبزادے مجھ سے پوچھ رہے ہیں ہانی کو اس کی پرنسس کب ملے گی۔ عریش کے بتانے پر مشل کو ہنسی آئی۔ پھر آپ نے کیا بولا اسے؟ مشل نے مسکرا کر پوچھا۔ میں نے یہی کہا بیٹا تمہارے ڈیڈ کو تو کل ہی اس کی پرنسس ملی ہے، پر تمہیں تمہارے ڈیڈ 20 سال کی عمر میں ہی پرنسس لا دیں گے، عریش نے شرارت سے مشل کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ وہ مسکرا کر کچن کی طرف جانے لگی۔ اب کہاں جا رہی ہو؟ عریش نے مشل کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا۔ ذرا کچن کا ڈور دیکھ لوں اور سارے دروازے چیک کر لوں، 5 منٹ میں آتی ہوں، مشل نے عریش کو دیکھ کر کہا۔ جلدی سے واپس آ جاؤ، جب تک میں ہانی کو سلانے کے ٹرائی کرتا ہوں، پھر اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ ہانی کی مما کتنی پیاری لگ رہی تھی آج، عریش نے مشل کو دیکھ کر ذومانی انداز میں کہا۔ مشل بلش کرتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ تعبیر کی اچانک پیاس سے آنکھ کھلی کھڑی، رات کے 2 بجا رہی تھی۔ تعبیر نے آنکھیں مسلتے ہوئے جگ سے گلاس میں پانی انڈیل کر پینے لگی۔ گرم پانی سے اس کی تسکین نہیں ہوئی تو وہ کچن کی طرف آئی۔ اس وقت لائبریری کی لائٹ آن تھی۔ کون ہو سکتا ہے، بابا یا مزمل؟ خود سے سوال کرتی ہوئی تجسس کے ہاتھوں لائبریری میں پہنچی۔ یہ دیکھ کر حیرت سے اس کی خمار زدہ آنکھیں پوری کی کھلی رہ گئیں۔ وہاں ایک خفیہ راستہ تھا جو کہ پہلے کبھی اس کی نظر سے نہیں گزرا تھا۔ اندر سے باتوں کی آواز، یہ تو بابا اور مزمل کی آوازیں ہیں۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے اندر جانے کا سوچا۔ تعبیر کے دماغ سے وہ ریش اور ارتضیٰ کا خیال نکالنے میں کافی حد تک کامیاب ہو گیا تھا۔ بس اس کا بھی ارادہ یہی تھا جیسے ہی وہ آج ہتھیاروں کی فروخت کے لیے اپنے گاہکوں کو بلائے، اسی دن وہ عامات کو انفارم کرے گا اور گھر میں موجود گودام کو بھی ایکسپوز کروائے گا۔ اس نے کرنل سرفراز کو پہلی اعتماد میں لیا ہوا تھا کیونکہ پچھلی دفعہ ڈی ایس پی وقار نے وحاد صدیقی کے خلاف کوئی بھی ایکشن لینے سے صاف منع کر دیا تھا۔ آج رات بھی اس کے لیے اہمیت کی حامل تھی کیونکہ آج رات وحاد نے مزید اسلحہ خریداری کر کے منگوایا تھا جو کہ تھوڑی دیر پہلے گودام میں رکھوایا گیا تھا۔ ارتضیٰ نے سوچا جب وحاد ایکسپوز ہو جائے گا اس کے بعد ہی وہ تعبیر کو بھی اپنی حقیقت بتا دے گا۔ تعبیر کا ریئیکشن جو بھی ہوا، اپنا مشن مکمل ہونے کے بعد وہ اسے ہینڈل کر لے گا۔ اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے۔ وحاد اور ارتضیٰ دونوں ہی گودام میں موجود تھے۔ تھوڑی دیر پہلے 3 اسلحے سے بھرے ٹرک پیٹیوں کی صورت گودام میں رکھوائے گئے تھے۔ ارتضیٰ کو اپنی منزل قریب نظر آ رہی تھی، بس اب اس کی کوشش تھی کہ جلد از جلد وحاد صدیقی اپنے گاہکوں کو دعوت دے اور وہ اسے دنیا کے سامنے ایکسپوز کر دے۔ یہ دیکھو مزمل، بالکل نیو ماڈل ہے، آج کل مارکیٹ میں اس کی بہت ویلیو ہے، وحاد نے ایک چھوٹے سائز کا پسٹل ارتضیٰ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ارتضیٰ نے جسے تھاما۔ بیوٹیفل، ارتضیٰ نے ستائشی نظروں سے پسٹل کو ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ تمہیں پسند آئی ہے یہ؟ اسے میری طرف سے تحفہ سمجھو، آفٹر آل ہونے والے داماد ہو تم میرے، وحاد نے خوش ہوتے ہوئے کہا تو ارتضیٰ مسکرایا، پسٹل کا رخ چلانے والے انداز میں گودام کے دروازے کی طرف کیا۔ اس کی مسکراہٹ جب تھمی جب وہاں گودام کے دروازے سے اسے تعبیر آتی دکھائی تھی۔ اس کی کیا، وحاد صدیقی کی بھی مسکراہٹ اچانک غائب ہو کر شوق کی کیفیت میں بدل گئی کیونکہ گودام میں موجود ٹیبل پر آنے والا اسلحہ کھلا پڑا تھا۔ ارتضیٰ نے پسٹل والا ہاتھ نیچے کر کے پسٹل کو ٹیبل پر رکھا۔ ایسا وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا جو ہو گیا تھا، چاہتا تو وہ آج بھی نہیں تھا کہ تعبیر کو ان سب چیزوں کا کبھی علم ہو۔ دوسری جانب تعبیر اپنے سامنے موجود اسلحے اور اس کے پاس کھڑے ہوئے باپ اور مزمل کو دیکھ کر بے یقینی، حیرت اور خوف کی کیفیت میں گھری ہوئی تھی۔ کیا ہے یہ سب؟ اس نے لہجے میں حیرت اور خوف سمائے ہوئے باری باری ان دونوں کو دیکھ کر پوچھا۔ تعبیر، آپ اپنے روم میں جائیں، میں بتاتا ہوں آپ کو سب۔ ارتضیٰ نے حتی الامکان اپنا لہجہ نارمل رکھتے ہوئے تعبیر کی طرف قدم بڑھائے۔ وہیں رک جاؤ مزمل، تعبیر کی آواز پر اس کے قدم تھم گئے۔ تعبیر نے وحاد صدیقی کی طرف دیکھا اور چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ یہ سب کیا ہے بابا؟ کیا آپ واقعی؟ میں نے اپنی یونیورسٹی میں ایک بار لڑکے سے سنا تھا کہ وحاد صدیقی اسمگلر ہے، میرا دل چاہا میں اس کا منہ توڑ دوں۔ میرے شریف باپ کے بارے میں اس کی ترقی سے جل کر لوگ اس طرح بول رہے ہیں مگر وہ سب سچ تھا۔ آپ یہ کام کرتے ہیں؟ اس نے ٹیبل کی طرف رخ کیا۔ تعبیر کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تعبیر، اپنے کمرے میں جاؤ ابھی اور اسی وقت، وحاد نے چند لمحے پشیمانی کے بعد تعبیر کو سخت لہجے میں کہا۔ یعنی آپ کو کوئی شرمندگی، کوئی دکھ نہیں؟ تعبیر کو مزید دکھ ہوا۔
تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا ہے؟ اپنے کمرے میں جاؤ۔ اب کہ وحاد صدیقی نے چیخ کر کہا، اس کے چہرے پر غصے کے آثار صاف نمایاں تھے۔ ارتضیٰ آگے بڑھ کر تعبیر کے پاس آیا۔ تعبیر آپ روم میں جائیں پلیز۔ ارتضیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا جسے تعبیر نے زور سے جھٹکا۔ ہاتھ مت لگاؤ تم مجھے، تف ہے تمہارے اوپر، شرم آ رہی ہے مجھے آج آپ دونوں کو اس روپ میں دیکھ کر۔ اب کہ تعبیر میں چیختے ہوئے کہا تو وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ روم میں تو میں نہیں جاؤں گی لیکن اب پولیس کے پاس ضرور جاؤں گی، تعبیر نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، جس پر وحاد اور ارتضیٰ دونوں کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ اپنے باپ کو پولیس کی دھمکی دے رہی ہو؟ وحاد نے غصے میں تعبیر کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑا۔ ارتضیٰ کو اس طرح تعبیر سے سخت لہجے میں وحاد کا بات کرنا اچھا نہیں لگا، مگر وہ اپنے اوپر شک نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، کیونکہ آج تعبیر نے جو کچھ دیکھا وہ خود بھی اس کے حق میں ابھی نہیں تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا تعبیر مزمل کو بھی غلط سمجھے، اسے اس وقت تعبیر کی آنکھوں میں اپنے لیے بدگمانی دیکھ کر تکلیف ہو رہی تھی۔ ہاں، میں آپ کے خلاف پولیس میں جا کر رپورٹ۔ اس سے پہلے تعبیر کا جملہ مکمل ہوتا، زوردار تھپڑ سے جہاں اس کی آواز بند ہوئی اور تعبیر لڑکھڑاتی ہوئی گرتی، اس سے پہلے ارتضیٰ نے اسے تھام لیا۔ سر پلیز۔ وحاد کا غصے میں لال چہرہ دیکھ کر ارتضیٰ نے اپنا غصہ کنٹرول کیا جو اسے تعبیر کو مارنے پر وحاد پر آیا تھا، وہ اتنا ہی بول سکا۔ لے جاؤ اسے یہاں سے اور کمرے میں لاک کر دو، اب یہ نہ کہیں باہر جائے گی نہ ہی کوئی اس سے ملنے آئے گا۔ شکل کیا دیکھ رہے ہو میری؟ لے جاؤ اسے میری نظروں سے دور۔ وحاد ابھی بھی چیخ کر بول رہا تھا، تعبیر آپ پلیز چلیں۔ ارتضیٰ نے ضبط کرتے ہوئے کہا، تعبیر کی ضد اس وقت مزید اس کا کام خراب کر سکتی تھی۔ شٹ اپ، تم دور رہو مجھ سے۔ تعبیر نے روتے ہوئے ارتضیٰ کو دھکا دیا۔ ارتضیٰ نے ایک نظر وحاد کو دیکھا جو غصے میں شاید تعبیر کی طرف بڑھنے کا ارادہ کر رہا تھا، تبھی ارتضیٰ نے مضبوطی سے تعبیر کا بازو پکڑا اور اسے گھسیٹتا ہوا گودام سے باہر جانے لگا۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو یقیناً وحاد تعبیر کو ایک اور تھپڑ مارتا، اور پتہ نہیں اب کی بار ارتضیٰ وہ تھپڑ برداشت کرتا بھی کہ نہیں۔ چھوڑو میرا ہاتھ مزمل، چھوڑو مجھے۔ تعبیر مسلسل ہوتی ہوئی اس کے ساتھ چلنے پر مجبور تھی کیونکہ ارتضیٰ نے بہت زور سے اس کا بازو دبوچا ہوا تھا۔ سیڑھیاں چڑھتا ہوا وہ اسے بیڈ روم میں لایا اور بیڈ پر لا کر جھٹکے سے چھوڑا۔ تعبیر بیڈ پر گرنے کے بعد فوراً اٹھی اور روتی ہوئی، اس سے پہلے کہ وہ دروازے تک پہنچتی، ارتضیٰ نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں سے تھاما۔ پلیز تعبیر میری بات سنو، مجھے سمجھنے کی کوشش کرو۔ ارتضیٰ نے اس کو سنبھالنا چاہا مگر اس وقت لگنے والے شوق کی وجہ سے شاید وہ اپنے آپے میں نہیں تھی۔ روتی ہوئی اس کے ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹا کر روم کا دروازہ کھولنے لگی، تبھی وحاد روم کے اندر آیا اور تعبیر کا بازو پکڑا۔ انجیکٹ کرو اسے، وحاد نے انجیکشن ارتضیٰ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ سر مگر، ارتضیٰ نے وحاد کو دیکھا۔ لگاؤ اسے۔ وحاد کے چیخنے پر ارتضیٰ انجیکشن لے کر تعبیر کی طرف بڑھا۔ مزمل نہیں پلیز۔ تعبیر روتے ہوئے وحاد سے اپنا بازو چھڑا رہی تھی۔ ارتضیٰ کو اپنی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کر ایک دم بولی۔ ارتضیٰ کو معلوم تھا کہ یہ نیند کا انجیکشن ہے اور وہ اس سے ریلیکس ہو جائے گی، شاید اس وقت یہی بہتر تھا۔ مزمل نہیں، چھوڑو مجھے بابا پلیز۔ ارتضیٰ نے اس کی چیخوں کی طرف دھیان نہ دیتے ہوئے اس کا بازو پکڑ کر انجیکشن لگایا۔ وہ وحاد کے بازو میں مچلتی ہوئی تھوڑی دیر بعد ہوش و خروش سے بیگانہ ہو گئی تو وحاد نے اسے بیڈ پر لٹایا۔ اچھا نہیں ہوا ہے یہ جو بھی ہوا۔ وحاد کے بولنے پر ارتضیٰ نے تعصب سے تابی کو دیکھا جو بیڈ پر آڑی ترچھی لیٹی ہوئی تھی۔ وحاد تابی کے بیڈ روم سے باہر نکلا۔ ارتضیٰ بھی تعبیر کا موبائل اپنے ہاتھ میں لے کر وحاد کے پیچھے آیا اور بیڈ روم کا دروازہ لاک کیا۔ ابھی تعبیر شوق میں تھی، جبھی اس کا یہ ری ایکشن تھا، صبح تک نارمل ہو جائے گی۔ ارتضیٰ نے وحاد کو دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ سانپ میں اور بے ضمیر لوگوں میں زیادہ فرق نہیں ہوتا، دونوں ہی اپنے اولاد کو نگل سکتے ہیں۔ اس کا ٹھیک ہونا اور ہمارے قابو میں ہونا بہت ضروری ہے مزمل۔ میں اس کے اوپر زیادہ سختی نہیں برتنا چاہتا، مگر میرے خلاف جا کر وہ پولیس کو یا کسی اور کو انفارم کرے، میں یہ بھی برداشت نہیں کروں گا۔ اولاد ہے وہ میری، اس کی لگامیں نہ کھینچی تو کل کو میرے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے، اور ظاہری بات ہے میں اپنے لیے کوئی خطرہ میں مول نہیں لینا چاہتا۔ وحاد ارتضیٰ کو دیکھتے ہوئے پریشانی سے بولا، آپ تعبیر کی فکر نہیں کریں سر، میں اسے سنبھالوں گا۔ ارتضیٰ کے کہنے پر وحاد نے غور سے اسے دیکھا۔ وحاد کو لگا کہ وہ ٹھیک کہہ رہے، یقیناً تعبیر اس کی بات سمجھے گی اور مانے گی بھی، مزمل اسے آرام سے ہینڈل کر لے گا۔ ٹھیک ہے، پھر سیٹرڈے کی منگنی کا پروگرام کینسل، کل دوپہر تک مولوی کا ارینج کرو، کل تمہارا تعبیر سے نکاح ہے تاکہ میرے سر پر یہ اچانک آنے والی ٹینشن ختم ہو۔ وحاد کہتا ہوا خود کو ریلیکس کر کے اپنے روم میں چلا گیا۔
ارتضیٰ نے اس عظیم باپ کو حیرت سے دیکھا، یعنی اپنی بیٹی کو ٹینشن سمجھ کر اس نے دوسرے کے سر پر مسلط کرنا ضروری سمجھا اور خود پرسکون ہو گیا۔ ارتضیٰ کو وہاج کی سوچ پر افسوس ہوا۔ ارتضیٰ دوبارہ تعبیر کے روم کا لاک کھول کر روم کے اندر آیا جہاں تعبیر بے ہوش پڑی تھی۔ اسے تعبیر کو دیکھ کر اور بھی دکھ ہوا۔ اس کے پاس ایک خونی رشتہ تھا مگر وہ بھی صرف نام کا۔ ارتضیٰ نے تعبیر کی ڈھلکی ہوئی گردن کو تکیے پہ رکھ کر اس کے چہرے اور گردن سے بال ہٹائے۔ تعبیر کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان خشک ہو گئے تھے مگر وہاج کی انگلیوں کے نشان ابھی تازہ تھے۔ ارتضیٰ نے اپنے ہونٹ تعبیر کے گال پر رکھے۔ اس کی نظر ہاف سلیو سے چھلکتے دودیا بازو پر گئی جہاں ابھی اس نے انجیکشن لگایا تھا۔ سوری، زیر لب بول کر ارتضیٰ اس کا بازو کو نرمی سے سہلانے لگا اور اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ پھر اٹھ کر اس نے روم کی لائٹ بند کی۔ اے سی کی کولنگ سے کمرہ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ ریموٹ سے کولنگ کم کر کے وہ بیڈ پر تعبیر کے برابر میں لیٹ گیا۔ جب وہاج نے اپنی ٹینشن اتار کر اس کے اوپر پھینکی تھی تو پھر اسے کس بات کی ٹینشن تھی؟ سنو وائٹ تو ویسے بھی اسی کی تھی، اس کی محرم۔ آنکھیں بند کر کے وہ کل آنے والے دن کے لیے سوچنے لگا۔ کل نکاح خواہ کا ارینج کرنا تھا۔ کیا تعبیر اب مزمل سے نکاح کرنے پر راضی ہو جائے گی؟ اس نے لیمپ کی مدھم روشنی میں تعبیر کو دیکھتے ہوئے سوچا، اور اگر وہ راضی نہیں ہوئی تو وہاج اپنی بیٹی کے ساتھ کیا کرے گا؟ یہ سوچ آتے ہی اس نے تعبیر کے سوئے ہوئے وجود کو اپنی طرف کھینچ کر اپنے حصار میں لیا۔ اس کا سر اپنے سینے پر رکھ کر وہ کل کے دن کے لیے خود کو تیار کرنے لگا۔ تعبیر کی صبح آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ارتضیٰ کی باہوں میں سوتے پایا۔ اس کا سر ارتضیٰ کے سینے پر تھا اور ارتضیٰ کا ہاتھ اس کی کمر کے گرد۔ تعبیر کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھی اور بے یقینی سے ارتضیٰ کو دیکھنے لگی۔ اس کے اٹھنے پر ارتضیٰ کی بھی آنکھ کھل گئی۔ تعبیر کی نظریں اپنے اوپر محسوس کر کے وہ خود بھی اٹھ کے بیٹھا۔ کیسی ہو جانے مزمل؟ ارتضیٰ نے مسکرا کر اپنے ہاتھ سے اس کا گال چھونے کی کوشش کی جسے تعبیر نے اپنے ہاتھ سے جھٹک کر اس کا ہاتھ پیچھے کیا۔ تم میرے بیڈ روم میں میرے بیڈ پر کیا کر رہے ہو؟ تعبیر نے ابھی بھی بے یقینی کی کیفیت میں اس کو دیکھ کر پوچھا۔ میں تمہارے بیڈ روم میں تمہارے بیڈ پر تمہارے ساتھ سو رہا تھا۔ ارتضیٰ نے مسکراتے ہوئے نارمل سے انداز میں جواب دیا جیسے یہ کوئی بڑی بات نہ ہو۔ آج اس نے اس کا بیڈ شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ آپ سے تم پر آنے کی گستاخی بھی کی تھی۔ کس حق سے؟ تعبیر نے غصے میں اس سے پوچھا۔ اسے کم مزمل سے اتنی بے باکی کی امید ہرگز نہیں تھی، مگر امید تو اسے اپنے باپ سے اور اپنی محبت سے بھی اس بات کی نہیں تھی جو کہ وہ کل رات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی۔ حق کی بات مت کرو میری جان، اس حق کے چکر میں مزمل تمہیں اب تک بہت رعایت دے چکا ہے۔ ارتضیٰ ہنستا ہوا بیڈ سے اٹھ کر بولا، تم میرے ساتھ سوئے، تم نے میرے ساتھ کچھ الٹا سیدھا۔ تعبیر نے اپنا خدشہ ظاہر کیا مگر آگے کیا پوچھتی، چپ ہو گئی۔ اس کی بات سن کر ارتضیٰ جو کہ بیڈ روم کے دروازے سے باہر جا رہا تھا پلٹ کر اس کو دیکھتا ہوا اس کے پاس آیا۔ کل رات میں نے تمہارے ساتھ کچھ الٹا سیدھا نہیں کیا۔ اگر کچھ الٹا سیدھا کیا ہوتا تو جانے مزمل تم میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہرگز بات نہیں کر رہی ہوتی۔ اپنے منہ اور جذبات کو تمہیں کل رات کو قابو کر گیا کیونکہ تم ہوش میں نہیں تھی، اور میں تمہارے ہوش میں ٹھکانے لگانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ ارتضیٰ اس کے نزدیک آ کر اس پر جھکتا ہوا کہنے لگا، میں تمہارے کرتوت بابا کو بھی بتا سکتی ہوں مزمل۔ تم سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تم تعبیر غصے میں بول رہی تھی کہ ارتضیٰ نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ شش، آواز نہیں، نیچی آواز کر کے بات کرو۔ باڈی گارڈ نہیں ہوں اب میں تمہارا، اور میرے کرتوت اپنے باپ کو بتانے سے پہلے یہ بات اچھی طرح جان لو کہ کل رات تمہارا باپ اپنی مصیبت میرے سر ڈال کر خود ریلیکس ہو چکا ہے۔ نکاح ہے آج ہمارا، تیار رہنا۔ ارتضیٰ کمرے سے جانے لگا۔ تعبیر بغیر ہل جل کے اسے جاتا دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ ارتضیٰ نے مڑ کر اسے دیکھا، اس کے پاس آیا۔ ابھی ان کو سنبھال کر رکھو، بہت ضرورت پڑنے والی ہے۔ ارتضیٰ نے آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ تعبیر کے آنسو دیکھ کر وہ فی الحال کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ کیا ایسے کیا دیکھ رہی ہو میڈم؟ کل رات صرف تمہیں تمہارے باپ اور مزمل کی حقیقت پتہ چلی ہے، باقی کچھ بھی نہیں۔ بدلا تم مصیبت صرف اپنے باپ کے لیے ہو، مزمل کے دل میں تم آج بھی دھڑکن بن کر دھڑکتی ہو، یقین نہیں آتا؟ ارتضیٰ نے تعبیر کا ہاتھ تھام کر اپنے دل پر رکھا جو تعبیر نے آہستہ سے پیچھے کر لیا۔ کل رات بہت کچھ بدل گیا مزمل، اب شاید تعبیر محبت کرنا ہی بھول جائے۔ تعبیر کا دل ہی تو ٹوٹ گیا تھا اپنے باپ اور محبت کا یہ روپ دیکھ کر۔
کچھ نہیں بدلا، تم صرف نکاح کے لیے خود کو تیار کرو، محبت تمہیں دوبارہ تمہارا مزمل کرنا سکھا دے گا۔ ارتضیٰ نے تعبیر کے گال تھپ تھپا کر کہا۔ اور اگر میں نکاح سے انکار کر دوں تو؟ تعبیر نے مزمل کو دیکھ کر بیڈ سے کھڑے ہوتے ہوئے سوال کیا۔ اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، نکاح صرف تمہاری سیٹسفیکشن کے لیے ہو رہا ہے۔ وہاد سر کو تو تم سے کوئی سروکار نہیں، انہوں نے تمہیں میرے حوالے کر دیا، میں جیسا برتاؤ کروں وہ کچھ نہیں بولیں گے، مگر میں تو اپنی میڈم سے صرف پیار کرنا چاہتا ہوں، نکاح کی شرط لازمی نہیں میرے لیے، نہ ہی کوئی پابندی۔ ارتضیٰ نے کیا اسے خود سے قریب کیا اور اس کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھے تو تعبیر بری طرح اس کی باہوں میں تڑپ اٹھی۔ مزمل چھوڑو مجھے پلیز، تعبیر رونے لگی۔ تو میری جان، نکاح نامے پر بغیر کسی ڈرامے کے سائن کر دینا، کیونکہ آج رات میرا تمہارے بیڈ روم میں نہ خود سونے کا پروگرام ہے اور نہ میں تمہیں سونے دوں گا۔ اب یہ چوائس تمہاری ہے، جائز بندھن میں بند کر مجھے اپنے قریب آنے دینا ہے یا ویسے ہی۔ تعبیر کو اپنے حصار میں لیے وہ اس کے کان کے قریب قطرہ قطرہ زہر لفظوں کے ذریعے اس کے اندر اتار رہا تھا اور پھر تعبیر کو روتا ہوا چھوڑ کر اس کے روم سے چلا گیا۔ دوپہر 4 بجے کے وقت نکاح خواہ ارتضیٰ ہی لے کر آیا۔ وہاج کے علاوہ اس کے 2-3 دوست اور گھر کے نوکروں کی موجودگی میں ارتضیٰ نے نکاح نامے پر سائن کیے۔ جب تعبیر کے پاس نکاح خواہ لڑکی کی آمادگی کے لیے جانے لگا تو ارتضیٰ نے نکاح نامہ اس سے لے لیا۔ میں سائن کروا لیتا ہوں۔ ارتضیٰ اٹھنے لگا۔ تعبیر کی رضامندی بھی پوچھنی ہوگی، وکیل کو ساتھ لے جاؤ۔ وہاج نے ارتضیٰ کو جاتا ہوا دیکھ کر کہا۔ وہ راضی ہے، اس فارمیلٹی کی ضرورت نہیں، میں آتا ہوں سائن کروا کے۔ ارتضیٰ وہاج کے پاس روک کر سنجیدگی سے کہتا ہوا دوبارہ چلا گیا۔ اب کہ وہاج کچھ نہیں بولا۔ تعبیر سائن کروا کر اس پر جلدی سے تعبیر سائن کرو اس پر جلدی سے، ارتضیٰ مصروف انداز میں کہتا ہوا اس کے پاس آیا۔ تعبیر اپنے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، سرخ آنکھیں اس بات کی گواہ تھی کہ وہ تھوڑی دیر پہلے کافی رو چکی ہے۔ میں نے اپنی شکل دیکھنے کو نہیں کہا، سائن کرنے کو کہا ہے، شاباش جلدی سے سائن کرو۔ آنکھوں میں ڈھیر سارے شکوے لیے وہ اسی کو دیکھ رہی تھی۔ تب ارتضیٰ بولا اور ہاتھ میں پین پکڑایا۔ مجھے نکاح قبول نہیں ہے، میں سائن نہیں کروں گی، تعبیر نے ارتضیٰ کو دیکھ کر کہا۔ تعبیر سائن کرو نکاح نامے پر فوراً۔ وہاد صدیقی کی آواز پر ان دونوں نے اس کی طرف دیکھا۔ میں سائن نہیں کروں گی بابا، آپ میرے ساتھ اس طرح کیسے کر سکتے ہیں؟ تعبیر کو رونا آنے لگا۔ مزمل تمہاری ہی پسند تھا، تمہاری دلی خوشی کے لیے میں اس سے نکاح کر رہا ہوں، اب جب سب باہر بیٹھے ہیں تم میری عزت کا تماشا نہیں بنا سکتی، سائن کرو۔ وہاد صدیقی نے تعبیر کو دیکھ کر کہا۔ ارتضیٰ کافی انجوائے کر کے اپنے سسر کو دیکھ رہا تھا جو خود اپنی بیٹی کو اس کے سپرد کرنے کے لیے اصرار کر رہا تھا۔ میں اسے اچھا انسان سمجھتی تھی آپ کی طرح، مگر آپ دونوں اس قابل نہیں ہیں کہ آپ دونوں سے کوئی رشتہ قائم کیا جائے، تعبیر آنسو صاف کرتے ہوئے بولی تو وہاد نے منی سائز کا پسٹل اپنی پاکٹ سے نکال کر اپنی کنپٹی پر رکھا۔ صحیح ہے، جب تمہیں اپنے باپ سے رشتہ قائم نہیں رکھنا تو میرے مرنے کے وقت میں اجازت نہیں دیتا کہ تم میرا چہرہ دیکھو۔ وہاج کے بولنے پر اور کنپٹی پر پستول رکھنے پر تعبیر سکتے میں آ گئی۔ وہیں ارتضیٰ نے اپنے سسر کی ایکٹنگ کو سراہا۔ تعبیر نے چپ کر کے نکاح نامے پر سائن کیے۔ کچھ بھی تھا، جیسا بھی تھا، وہ تعبیر کا باپ تھا، وہ اپنی وجہ سے اپنے باپ کو خودکشی نہیں کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ سائن کرنے کے بعد اس نے تھکے ہوئے انداز میں بیٹھ کے کراؤن سے ٹیک لگایا۔ اس نے اس دن کے کتنے خواب دیکھے تھے اور جب یہ دن اس کی زندگی میں آیا تھا تو اندر سے اس کا دل بالکل خالی سا تھا۔ تھینک یو بیٹا، تم دیکھنا تمہارا یہ فیصلہ آگے زندگی میں تمہارے لیے کتنا اچھا ثابت ہوگا، مجھے یقین ہے مزمل تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ وہاد صدیقی نے تعبیر کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تو تعبیر نے سر اٹھا کر ایک نظر اپنے باپ کو دیکھا اور اس کے برابر میں مزمل جو مسکراتی آنکھوں سے اسی کو دیکھ رہا تھا، ایک نظر اس پر ڈالی۔ آپ دونوں اسی وقت میرے کمرے سے چلے جائیں، تعبیر نے بنا تاثر وہاد صدیقی کو دیکھ کر کہا تو اس نے ایک نظر ارتضیٰ کو دیکھا اور باہر نکل گیا۔ اس کے پیچھے ارتضیٰ بھی نکاح کے پیپر ہاتھ میں لیے باہر نکل گیا۔ صبح یہ ہریش اور مشل آقا اور فرید کو ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے گئے تھے۔ واپسی پر مشل کافی بجھی بجھی لگ رہی تھی۔ ہانی بھی آقا کے جانے کے اداس لگ رہا تھا، مگر ہریش نے اسے باتوں میں لگا کر پھر بہلا لیا۔ مگر ہانی کی مما تھوڑا مشکل ٹاسک تھی، 3 دن سے وہ آفس بھی نہیں جا رہا تھا، لہٰذا مشل اور ہانی کو گھر ڈراپ کر کے وہ آفس نکل گیا۔ اور جب وہ آفس سے واپس آیا تو جلدی تیار ہونے کا شور مچا دیا۔ ڈیڈ ہانی اور ماما کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ ڈرائیونگ کرتے ہوئے ہریش سے ہانی نے سوال کیا۔ پہلے شاپنگ کریں گے، اس کے بعد ڈیڈ۔
ہانی اور ماما باہر ڈنر کریں گے، پھر لانگ ڈرائیو پر خوب گھومیں گے۔ عریش کے پروگرام پر جہاں ہانی نے خوش ہو کر یاہو کا نعرہ لگایا، وہیں مشل عریش کو دیکھنے لگی۔ کیا ہوا، پروگرام پسند نہیں آیا؟ اس نے مشل کے دیکھنے پر اس سے پوچھا۔ آپ آفس سے تھکے ہوئے آئے تھے، آپ کو ریسٹ کرنا چاہیے، یہ پروگرام ویکینڈ پر رکھ لیتے، مشل نے عریش کا خیال کرتے ہوئے کہا۔ ہانی کے ڈیڈ تو سپر مین ہے، وہ کبھی نہیں تھکتے، ہانی نے مشل کو بتایا، جس پر عریش مسکرایا۔ تم دونوں کو صبح اداس گھر چھوڑ کر گیا تھا، گھر آ کر بھی اگر آدھا دیکھتا تو تھکن مزید بڑھ جاتی، اور ابھی میں کہاں سے تھکا ہوا لگ رہا ہوں؟ مشل نے عریش کے چہرے کو دیکھا، واقعی اس پر تھکن کے آثار کہیں نہیں تھے۔ تھوڑی دیر میں ان کی گاڑی شاپنگ مال کے پاس رکی، جہاں سے ہانی کے ڈھیر سارے کپڑے اور ٹوائز لیے۔ اس کے بعد لیڈیز بوتیک سے مشل کو اپنے لیے کپڑوں کی سلیکشن میں مسئلہ ہو رہا تھا۔ سارے ڈریس ایک سے بڑھ کر ایک لگ رہے تھے، وہ سوچ میں بڑھ گئی کیا لے اپنے لیے، مگر یہ مسئلہ بھی ہانی اور اس کے ڈیڈ نے حل کر دیا۔ مشل، یہ والا ڈریس دیکھو، تم پر بہت سوٹ کرے گا۔ عریش ریڈ اور بلیک کمبینیشن کا ڈریس مشل کو دکھاتے ہوئے بولا تو مشل نے اس کو گھور کر دیکھا۔ اب تک 7 سے 8 ڈریس ہانی ڈن کر چکا ہے، آپ یہ چھوٹا ڈریس لے کر آئے ہیں، اب بس کریں، میں ایک بندی اتنے سارے کپڑوں کا کیا کروں گی، کب پہنوں گی؟ مشل نے عریش کو حیرت سے دیکھ کر پوچھا۔ اس میں اتنی ٹینشن کی کیا بات ہے، دن میں تم ہانی کے سلیکٹ کیے ہوئے کپڑے پہنا کرنا اور رات میں ہانی کے سونے کے بعد میری پسند کے۔ آنکھوں میں شرارت لیے عریش نے مشل سے کہا تو اس نے عریش کو گھور کر دیکھا۔ شرافت سے آپ دونوں باپ بیٹے یہاں سے نکلے، اب بس بہت ہو گئی شاپنگ، مشل نے عریش کو دیکھ کر کہا۔ ہانی ٹرالی میں اپنے شاپنگ کیے ہوئے کپڑے اور ٹوائز رکھ کر ٹرالی دوڑانے میں مصروف تھا۔ اوکے چلتے ہیں یار، یہ والا ڈریس ٹرائی کر لو میری خاطر، عریش کے کہنے پر وہ تعصب سے سر ہلا کر رہ گئی۔ اس کے بعد میں مشل نے اپنی پسند سے عریش کے لیے 2 آفس کی شرٹ لیں، پھر وہ لوگ فارغ ہو کر ریسٹورنٹ پہنچے۔ وہ تینوں ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے ڈنر کر رہے تھے، تب عریش کی آفس ورکر ان کے پاس آئی۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ سحر نے عریش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام مس سحر، میں ٹھیک ہوں، کیسی ہیں آپ؟ عریش نے سحر کو دیکھ کر پوچھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، غالباً یہ آپ کی مسز اور بیٹا ہے۔ سحر نے مسکرا کر مشل کو دیکھا تو مشل بھی مسکرا دی، وہ باتوں سے سمجھ گئی کہ عریش کے آفس کی ورکر ہے۔ جی یہ میری مسز اور بیٹا ہے مشل، یہ ہمارے آفس کی بہت رسپانسیبل ورکر ہیں۔ سحر آپ بھی ہمیں جوائن کریں، مشل سے تعارف کرانے کے بعد عریش نے سحر کو مخاطب کیا۔ ارے نہیں سر، میں یہاں اپنی فیملی کے ساتھ آئی ہوں، آپ لوگوں کو دیکھا تو سوچا مل لوں، چند دن پہلے بھی آپ بھابھی کے ساتھ 2 دریا آئے تھے، تب دور سے آپ دونوں کو دیکھا تھا، مگر آپ جلدی چلے گئے تو اس لیے آپ لوگوں سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ آپ لوگ میرے گھر پر آئیں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ سحر دعوت دیتے ہوئے خدا حافظ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ سحر کی باتوں پر مشل کی نہ صرف چہرے پر مسکراہٹ غائب ہوئی بلکہ بھوک بھی اڑ گئی۔ وہیں عریش کو 2 دریا پر تعبیر اور اپنی ملاقات یاد آئی، اس کا دل چاہا وہ جا کر ارتضیٰ کا گلا ہی دبا دے۔ عریش مشل کا رویہ نوٹ کر چکا تھا، ہانی کھانا کھانے میں مگن تھا، وہ کبھی مشل کی پلیٹ سے کھانا کھا رہا تھا تو کبھی عریش کی پلیٹ سے۔ کب تک چلنا ہے گھر؟ مشل نے سنجیدگی سے عریش سے پوچھا۔ پہلے کھانا تو کھا لو عریش، اس نے ایک پلیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ گنجائش نہیں ہے اب اور، وہ ہانی کے ہاتھ ٹیشو سے صاف کرتے ہوئے بولی۔ ہانی ابھی آئس کریم بھی کھائے گا؟ ہانی نے چلنے کا سن کر اپنا پروگرام بتایا۔ ہانی آج اوور ایٹنگ ہو گئی ہے، آئس کریم پھر کبھی، گھر چلنا ہے اب، مشل نے ہانی کو ٹوکتے ہوئے کہا، جبکہ عریش چپ کر کے مشل کو دیکھ رہا تھا۔ مما ہانی کا دل چاہ رہا ہے، ہانی نے منہ بنا کر کہا۔ مشل آپ جا کر کار میں بیٹھے، میں اور ہانی آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے مشل کچھ ہانی کو بولتی عریش بیچ میں بول اٹھا اور کار کی کیز مشل کی طرف بڑھائی، جسے مشل نے ہاتھ تھام کر نکل گئی۔ یار یہ ہانی کی مما کو غصہ بہت جلدی آتا ہے، عریش نے ہانی سے کہا اور اس کے لیے آئس کریم پیک کرانے لگا۔ ڈیڈ ہانی کی مما بہت پیاری ہیں، آپ انہیں پیار کریں گے وہ سب غصہ بھول جائیں گی۔ معصوم ہانی نے اپنے تجربے کی بنا پر عریش کو مشکل کا حل بتایا تو عریش ہنسا۔ چلو گھر جا کے ٹرائی کروں گا۔ ایک ہاتھ میں آئس کریم پیک لیے دوسرے ہاتھ میں ہانی کا ہاتھ تھامے وہ گاڑی کی طرف چل دیا۔